بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرزونکم بافواہہم وتابى قلوبہم واکثرہم فاسقون اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا یعملون لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ توبہ، سورہ برات چل رہی ہے۔ پہلی آیت ہے آج کی، کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ۔ کیف، کیسے؟ پچھلی آیت کا مفہوم، ترجمہ، تفسیر کا کچھ مطلب یاد ہے؟ اس کے پہلے کیا تھا؟ کیف یکون للمشرکین احد عند اللہ وعند رسولہ۔ قرآن نے کہا تھا ایک آیت پہلے کہ مشرکوں کا کوئی عہد کیسے ہوگا اللہ کے یہاں اور اس کے رسول کے یہاں، یعنی کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا جب یہ بار بار عہد کر رہے ہیں، بار بار توڑ رہے ہیں، جب عہد و پیمان کر رہے ہیں تب توڑ رہے ہیں، غداری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو الگ کیا اس حکم سے، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر مشرکوں کا وہ ٹولہ، مشرکوں کی وہ جماعت جن سے تم نے اے مسلمانوں عہد کیا مسجد حرام کے پاس۔ تفسیر گزر چکی تھی نا کہ صلح حدیبیہ مراد ہے، پوری بات بتلائی تھی۔ اب آج کی آیت میں یہ ہے کیف وإن یظہروا علیکم، کیسے ان کا، مشرکوں کا کوئی عہد ہوگا اللہ کے یہاں اور اللہ کے رسول کے یہاں۔ کیسے؟ کیف وإن یظہروا علیکم، اگر یہ تم پر، قرآن کہہ رہا ہے اور آنے والے حالات کی پیشن گوئی کر رہا ہے اور مشرکوں کی فطرت کو بیان کر رہا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دلوں میں جو حقد، جو کینہ، جو نفرت، جو عداوت چھپائے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر یہ تم پر غالب ہو گئے نا، اگر تم پر ظاہر ہو گئے یعنی غالب ہو گئے، تم پر زور ان کا چلا، لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو پھر یہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت داری، کسی تعلق، کسی رشتہ داری اور کسی عہد و پیمان کا لحاظ و خیال نہیں کریں گے، سب بالائے طاق رکھ دیں گے۔ کب؟ اگر تم پر یہ بھاری ہو گئے تو۔ کیسے کوئی عہد ہوگا؟ یعنی نہیں ہو سکتا۔ تفسیر ہے قال الاخفش، حضرت امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ جب یہ تمہارے سامنے تم سے قتال کرنے کے لیے آ گئے اور پھر تم ان پر رحم نہ کھاؤ، یہ مت سوچو کہ ارے کل تک تو ان سے ہمارا معاہدہ تھا، یہ ہمارے خلاف آ گئے تو ہم اپنے وعدے کی پاسداری کریں، نہیں، یہ تو توڑ کر کے آئے ہیں تمہارے خلاف لڑنے کے لیے، تو اب تم ان سے قتال کرو۔ وقال الضحاک، حضرت ضحاک مفسر ہیں، شاید یہ تابعی ہے یا تبع تابعی ہے، حضرت ضحاک نے کہا لا ينتظرون، انتظار نہیں کریں گے تمہاری مدت کا کہ ہاں ان کے مسلمانوں سے ہم نے عہد کیا ہے، پہلے وہ مدت گزر جائے تو ہم ان کے خلاف جائیں، یہ سب کچھ نہیں کریں گے۔ وہ قابو چلے گا، تمہارا استحصال کریں گے۔ اب تم بھی محتاط رہو، بڑے بھولے بالے مت بنو کہ ہم نے تو معاہدہ کیا ہے، یہ آنکھ بھی کھلوا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یرزونکم بافواہہم، اپنی زبانوں سے تمہیں پرچا رہے ہیں۔ ترجمہ یرزونکم بافواہہم، اپنے منہوں سے تمہاری رضا چاہ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ تمہارے سامنے آتے ہیں تو تمہاری والی بات کرتے ہیں، تمہاری پیٹھ پیچھے ہوتے ہیں، تمہارے دشمنوں سے ملتے ہیں اور خود تمہارے دشمن، لیکن منہ پر آ کر کے تمہارے یار بننا چاہ رہے ہیں
تو جب یہ تم سے ہٹتے ہیں اور دوسروں کے پاس جاتے ہیں تو پھر تمہاری برائی، تمہارے دین کی برائی، اسلام کی برائی کرتے ہیں۔ یہ بدترین منافقت ہے۔ یرضونکم بافواہہم پر بتا رہا ہوں، یہ تمہارے منہ، تمہارے سامنے آ کر تمہیں زبانی طور سے تمہیں پرچا رہے ہیں، اپنے منہ سے وہ تمہاری رضا چاہتے ہیں، یعنی تمہاری کچھ تعریف کرتے ہیں، تم خوش ہو جاؤ۔ آگے ہے وتابا قلوبہم، حالانکہ ان کے دل انکار کر رہے ہیں، دل میں چھپا ہے کفر و نفاق، اور زبان سے ظاہری تمہاری تعریف، تمہارے دین کی تعریف، تمہیں اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں اور یکبارگی حملہ آور ہونا چاہتے ہیں جا کر کے ادھر سازش کر کے۔ قرآن کہتا ہے وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ فسق کا معنی کیا ہے؟ فسق کا معنی بیان کر چکا ہوں، پھر بیان کر دے رہا ہوں، یہاں پہ انہوں نے بیان نہیں کیا۔ فسق کہتے ہیں اعلانیہ گناہ کرنا، اعلانیہ گناہ کرنا۔ اسلام سے بہتر دنیا میں کوئی دین دھرم ریلیجن ہے ہی نہیں، کوئی نہیں۔ اسلام ہمارا، ہم کو تو گرو کرنا چاہیے، آسمانی مذہب ہے۔ تو بات کیا ہو رہی تھی؟ فسق۔ یہ فسق کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ کافروں میں تو اکثر ہیں، قرآن نے کہا ہے وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں کے اکثر فاسق ہے، کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہیں۔ کچھ ہوں گے جن کے اندر انسانیت ہوگی، وہ بچے رہیں گے کہ نہیں بھائی اچھی چیز نہیں، اور ان میں کے اکثر فاسق ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے فسق سے۔ آیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے خرید لیا، یہ جو اکثر فاسق ہیں، جو کافرین ہیں، مشرکین، غدارین، جنہوں نے غداری کی، سب کے بارے میں قرآن کہتا ہے، ایمان والوں کے بارے میں نہیں۔ اس لیے کہ جب ایمان والا ہے تو ایمان والے کا مقصد دین ہوتا ہے، شریعت ہوتی ہے، خدائی قانون کی بالادستی ہوتی ہے، اس پر عمل پیرا ہونا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اور جو بدعملی ہوتی ہے تو اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نماز چھوڑ دیا یا ایسا کر دیا، ہم نے برا کیا۔ تو یہاں پہ اس طرح جو اب بیان ہو رہا ہے، یہاں پہ ایمان والے نہیں ہیں، مشرک ہیں اور فاسق ہیں۔ اس طرح ان لوگوں نے خرید لیا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے بدلے۔ اور آیت کا معنی میں نے پیچھے کئی مرتبہ بیان کیا ہے تفسیر میں، قرآن میں تو آیا ہے، تفسیر میں جو معنی بیان کیا کہ آیت کا معنی نشانی ہوتا ہے، آیت کا معنی معجزہ ہوتا ہے، آیت کا معنی حکم ہوتا ہے، تو یہاں پہ دین و شریعت مراد ہے۔ اس طرح انہوں نے خرید لیا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے بدلے، اللہ کے احکامات کے بدلے، ثمنا قلیلا، تھوڑا سا مال، تھوڑا سا سامان، فصدوا عن سبیلی، تو ان لوگوں نے اس کے راستے سے، یعنی اللہ کے راستے سے روک دیا۔ کس کو؟ اللہ کے دوسرے بندوں کو۔ خود رکے اللہ کے راستے سے، تو اللہ کا راستہ کیا مراد ہے؟ اللہ کا دین مراد ہے، دین اسلام مراد ہے، قرآن مراد ہے، نبی کے احکامات مراد ہیں۔ فصدوا عن سبیل، اور ساری چیزوں کو ملا کر وہی شریعت ہے، وہی دین اسلام ہے۔ فصدوا، تو انہوں نے روک دیا، عن سبیلی، اس کے راستے سے۔ کس کے راستے سے؟ اللہ کے راستے سے۔ اور کس کو روکا؟ آیت کے اندر نہیں، تفسیر میں ہے، اللہ کے دوسرے بندوں کو روکا۔ فصدوا عن سبیلی فمنعوا الناس من الدخول فی دین اللہ، اللہ کے دوسرے بندوں کو، یعنی لوگوں کو انہوں نے اللہ کے دین میں داخل ہونے سے روک دیا۔ وقال ابن عباس، عبداللہ بن عباس نے اس مقام پہ تفسیر کی ہے، یہ کہا ہے کہ یہ چونکہ عام کافرین مراد ہے، جنہوں نے خود رک گئے اور دوسروں کو روکا، یہ تو عام ہو گیا۔ خاص تفسیر یہ ہے کہ یہاں پہ اہل طائف مراد ہے، اہل طائف والے کا جو مکے میں حالت تھی اس سے کہیں کچھ کم طائف میں نہیں نکلی، تو طائف کے سرداروں نے طائف والوں کو روک دیا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہاں وہی مراد ہے، یہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ قرآن کہتا ہے انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ جو کرتے تھے بہت برا تھا، ان کے اعمال بڑے برے تھے۔ تفسیر کچھ نہیں کی ہے، ہم تو سمجھ سکتے ہی ہیں نا، 10واں پارہ چل رہا ہے، جب اعمال اچھے ہوتے ہیں تو جزا بھی اچھی مرتب ہوتی ہے، اعمال جب برے ہوتے ہیں تو جزا بری، جس کو ہم کہتے ہیں سزا۔